بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکچر نمبر 8 کا ہم آغاز کرتے ہیں، اور آج ہم اردو، انگلش اور عربی میں ایک بنیادی فرق سمجھیں گے۔ اردو ہو یا انگلش ہو، ان دونوں کے اندر یا تو کوئی واحد ہوتا ہے اور یا جمع ہوتا ہے، اور واحد اس کو کہتے ہیں کہ جو ایک ہو، اور جو جمع ہے وہ 1+ یعنی 2 سے آنورڈ یہ جمع کہلاتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں عربک کے اندر تھوڑا سا فرق ہے۔ عربی زبان کے اندر جو واحد ہے وہ اسی طرح سیم ہے، جبکہ جو جمع ہے، جمع کے لیے عربی زبان کے اندر 2 سے آغاز ہوتا ہے، یعنی 3 سے آنورڈ، 3 سے آگے جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ جمع کہلاتا۔ اور 2 کے لیے عربی زبان کے اندر الگ سے ایک لفظ ہے جس کو ہم تثنیہ کہتے ہیں، تثنیہ۔ تو یہ اس کے لیے ایک الگ سے لفظ موجود ہے۔ اب ہم چلتے ہیں کہ عربی زبان میں جیسے جمع کے حوالے سے کچھ چیزیں ذکر کی تھیں پہلے، کہ یہ ان کی علامات ہیں، جیسے واو نون ہے، الف نون، واو نون ہے اور یہ نون زبر ہے، اور اسی طرح الف تے ہے، یہ اسم کی جمع کی علامات ہیں۔ اسی طرح اب ہم دیکھیں گے کہ عربی کے اندر تثنیہ کی کیا علامات ہیں۔ تثنیہ مطلب 2 کی علامات۔ اسم کے اندر 2 جب ہم نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے، سمجھنا ہوتا ہے، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بھی لفظ کے آخر میں یہ نون آ جاتا ہے، لیکن جمع کے لیے یہ نون زبر ہے اور تثنیہ کے لیے یہ نون زیر ہے۔ بس یہ یاد رہے کہ عربی زبان کے اندر یہ اس کو یہ نہیں کہتے بلکہ یا کہتے ہیں، لیکن چونکہ اردو دان طبقے کے لیے زبان پر یہ مستعمل ہے، اس لیے ان کی آسانی کے لیے یہ نون لفظ بولا جا رہا ہے، لیکن اصل آپ یاد رکھیے کہ اس کو یا نون زیر کہتے ہیں، اور اسی طرح الف نون زیر کہتے ہیں۔ یہ 2 علامات ہیں۔ اب ان دونوں علامات کی ہم پریکٹس کر لیتے ہیں۔ پہلی علامت ہے یا نون زیر اور دوسری علامت ہے الف نون زیر۔ اب ہم کوئی ایک لفظ لے لیتے ہیں اور اس کے ساتھ اس کی پریکٹس کرتے ہیں۔ مثلا ایک لفظ ہے مؤمن، تو یہ مؤمن لفظ ہے، تو اب اس کے ساتھ اگر ہم دیکھیں کہ اس مومن لفظ کے ساتھ یہ نون کے ساتھ بھی تبدیلی کر کے دیکھ لیتے ہیں، یعنی یا نون کے ساتھ بھی، تو بنے گا مؤمنین۔ اور اسی طرح ہم مؤمن ہی لفظ جو ہے اس کے ساتھ الف نون زیر کے ساتھ بھی بنا لیتے ہیں، تو معلوم یہ ہوا کہ مؤمنین ہو یا مؤمنان ہی ہو، ان دونوں کے اندر جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو لفظ ہے، یہ جو علامت ہے، یہ ہمیں بتا رہی ہے ترجمے میں کہ ترجمہ 2 مومن کرنا ہے، اور یہ دوسرا الف نون زیر جو ہے یہ ہمیں بتا رہی ہے کہ 2 ایمان والے ترجمہ ہم نے کرنا۔ اچھا، اسی طرح ان چیزوں کو اپنے پاس نوٹ کر لیں، اور اس کے اندر آپ کر سکتے ہیں کہ جو اور پریکٹس کے اندر ورڈز لے کے آ سکتے ہیں۔ جیسے قلم ہے تو آ جائے گا قلم مان، تو یہاں پہ ہوا 2 قلم۔ اسی طرح قلمین، اسی طرح جوال کہتے ہیں موبائل کو، تو جوالان بھی کہہ سکتے ہیں 2 موبائل۔ تو اسی طرح کوئی بھی آپ لفظ جو ہے اس کو اس طرح کر سکتے ہیں، جو عربی کے اندر مستعمل ہے اس کو آپ 2 بنا سکتے ہیں، اور بنے ہوئے کو دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر 2 ہیں۔ جیسے عربی زبان کے اندر ایک لفظ استعمال ہوتا ہے شہر، شہر کہتے ہیں
مہینے کو۔ تو قرآن مجید میں شہرین کا لفظ آیا ہے، تو شہرین مطلب یہ کہ اب اس کا ترجمہ ہوا 2 ماہ۔ تو اب یہ جو 2 ہے لفظ، یہ کہاں سے ہمیں پتہ لگا؟ 2 کا لفظ جو ہے وہ ہمیں پتہ لگتا ہے اس چیز سے، یعنی یا نون زیر سے۔ تو اس میں بہت سارا ترجمہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ ایک تو یہ اسم کی ہے، اور اسی طرح فعل کے حوالے سے بھی 2 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ جو فعل ہے اس کے 2 حصے ہیں، ایک کو ماضی کہتے ہیں اور ایک کو مضارع کہتے ہیں، جس کو ہم اردو زبان کے اندر حال اور مستقبل کہتے ہیں۔ حال، مستقبل۔ تو ماضی کے لیے جو علامات ہیں وہ بھی 2 کے لیے آپ کو آخر میں جب نظر آ جاتی ہیں تو اس سے بھی آپ 2 کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں ٹرانسلیشن میں، اور وہ ہیں کسی لفظ کے جو ماضی ہو، اس کے آخر میں اضافی الف ہو یا تا ہو، یا پھر تما ہو۔ تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ اور مضارع کے لیے الف نون زیر، یعنی جس طرح اسم کا تھا اسی طرح مضارع کے لیے بھی الف نون زیر آتا ہے۔ تو اب ہم اس کی تھوڑی سی پریکٹس کر لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس کو، کہ مثال کے طور پر ایک لفظ ہے ضربہ، تو اب اس کے اگر آخر میں ہم الف لگا لیں تو اس سے ترجمہ بنے گا 2 افراد نے مارا، ان 2 افراد نے مارا۔ ضرب ہو گیا نا مارنا، تو فعل میں گیا تو مارا، تو فعل ماضی میں گیا مارا، تو اب یہ الف اضافی آ گیا۔ تو اصل ہمارا آج کا جو سمجھنے کا مقصد ہے کہ اگر الف آخر میں اضافی آ گیا تو پھر اس سے معلوم ہوا کہ 2 کا ترجمہ کیا جا رہا ہے، یہ علامت ہے۔ اسی طرح اگر ہم اس کے آخر میں ضربتا بنا دیں تو تب بھی اس سے پتہ لگے گا 2 افراد نے مارا۔ تو ان 2 افراد میں فرق کیا ہے پہلے والے کے اندر؟ یہ ہے مذکر کے لیے، دوسرا مؤنث کے لیے۔ یہ ابھی ہمیں فرق نہیں دیکھنا، وہ ہم بعد میں انشاءاللہ اس کو سمجھیں گے۔ اور اگر یہی آپ اس کے آخر میں ہم ضربتما کر دیں تو اس سے بھی ہمیں پتہ لگے گا کہ تم دونوں نے مارا۔ اب یہ تم کیوں لفظ بول رہا ہے اور پہلے میں 3rd پرسن کیا ہے، یہ ہم انشاءاللہ بعد میں سمجھیں گے، لیکن یہ 2 آپ یہ 3 علامات سمجھ لیں کہ الف یا تا زبر الف یا تما، یہ جب آ جائیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ 2 کی طرف اشارہ ہے۔ اور اسی طرح اگر الف نون زیر آ جائے، جیسے مثال ہم لے لیتے ہیں اس کی بھی، کہ جیسے ایک ہی لفظ ہے یضربو، تو اب اگر اس کے آخر میں اسی طرح الف نون زیر آ جائے تو اس سے بھی 2 کا مطلب آ رہا ہے کہ وہ 2 افراد مار رہے ہیں یا ماریں گے، یعنی حال اور مستقبل کی وجہ سے یہ تھوڑا سا فرق ہے۔ ورنہ جو اصل ہمارا آج کا مقصد تھا یہ لیکچر نمبر 8 کا، کہ اس کے اندر ہم جو ہے وہ اسم کی 2 علامات اور ماضی کی 3 علامات اور مضارع کی 1 علامت جو ہے وہ ہم دیکھیں۔ تو یہ 6 علامات ہیں ان 100 علامات میں سے، کہ جو اگر ہمیں سمجھ لگ جائیں اور یاد رہیں تو بہت سا قرآن مجید ہمارے لیے آسان ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر آپ کو یہ فائدہ پہنچاتی ہے ویڈیوز تو ضرور دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ انہیں بھی قرآن سمجھنے میں کچھ آسانی ہو۔